अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। वो मेरे बाप मेरे चाचा, तुझसे कह जो दिया मुझे नहीं जाना। नहीं जाना तो फिर क्यों खामखा मेरा वक्त ख़राब कर रहा है। चल नीचे उतर। कामू ने बूढ़े को खूनख्वार नज़रों से घूरते हुए कहा, जो टैक्सी का दरवाज़ा खोलकर ज़बरदस्ती टैक्सी में बैठ गया था। देख बेटा, मेरी मजबूरी है। एक ही जवान बेटा है मेरा, उसको कुछ हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बूढ़ा दोनों हाथ जोड़कर घिघियाया। तू ऐसे नहीं मानेगा दद्दू, तेरे साथ दूसरा काम करना पड़ेगा। यह कहकर कामू ने दरवाज़ा खोला और तेज बारिश की परवाह किए बगैर टैक्सी से बाहर निकल आया और पिछली सीट पर गठड़ी बने बूढ़े को एक झटके से गिरेबान पकड़कर बाहर निकाला और दरवाजे को पूरी कुव्वत से बंद करके टैक्सी में जा बैठा। तू 300 रुपये ले ले, मैं तेरा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बहुत देर बाद तो कोई टैक्सी दिखाई दी है। बूढ़े ने सोचो के 3 नोट कामू को दिखाते हुए कहा। कामू जो टैक्सी स्टार्ट करने के बाद चलने ही को था। मेरे बाप, टैक्सी का यह मतलब तो नहीं कि जिसका जब दिल चाहे हाथ देकर रोक दे। हमारे भी हजारों लफड़े होते हैं। रख ले अपने 300 रुपये। कामू ने उंगली नचाकर हिकारत से बूढ़े की तरफ देखते हुए कहा और एक झटके से गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। कमबख्त बारिश में सारा गीला कर दिया। ऊपर ही चढ़ा देता तो अच्छा था। यूं ही खामखा गाड़ी रोककर वक्त बर्बाद कर दिया। कामू पर शराब का नशा सर चढ़कर बोल रहा था। बूढ़ा वीरान सड़क पर खड़ा बारिश में भीगता दूर होती टैक्सी की पिछली सुर्ख बत्तियों को हसरत व यास की तस्वीर बना देख रहा था, जो बारिश की बौछार में उसकी उम्मीद की तरह मध्यम होती जा रही थी। 50 साला कामू तजर्बाकार टैक्सी ड्राइवर और औरत का रसिया था। 4 बच्चों का बाप बन जाने के बावजूद पेशावर औरतों की लत उस पर सवार थी। बारिश सुबह से हो रही थी और टैक्सी वालों पर तो वैसे भी बरसात में बूंदों के साथ नोट भी बरसते हैं। परेशान हाल सवारियां मुंह मांगे किराए पर बहस नहीं करती और टैक्सी वालों के मुंह भर देती हैं। कामू सुबह का निकला, रात 9 बजे जो घर आया तो जेब में 700 रुपये थे। धंधा तो 1200 का हुआ था, मगर 200 का पेट्रोल, 175 की शराब और 125 रुपये चिकन बोटी और सिगरेट वगैरह पर खर्च हो गए थे। घर पहुंचकर उसने घटिया शराब की बोतल खोली तो पूरा कमरा नागवार बू से भर गया और फिर कामू ने गिलास भरकर वो शराब पी और भीगे मौसम का मजा लेने लगा। मुद्दतों बाद वो घर में शराब पी रहा था, क्योंकि बीवी बच्चों को लेकर मैके गई हुई थी और वो आज बिल्कुल तन्हा था। नशा सर चढ़ा तो तन्हाई काटने लगी, और जब जेब भरी हो, भीगा भीगा मौसम हो, तो ये तन्हाई कैसे दूर हो। कामू ने चारपाई उठाई, बाहर आया, घर को ताला लगाया और झूमता झामता टैक्सी में बैठा। दिया सलाई की रोशनी में घड़ी देखी। 11:15 बजे का वक्त था। मालूम नहीं लुबना जाग रही होगी या नहीं। अगर सो भी रही होगी तो क्या हुआ, जगा दूंगा। लानत अपने ऊपर जो ये भीगी रात बेकार जाए। कामू मुसलसल सोचते हुए बुड़बुड़ा रहा था। गली में जमा पानी में टैक्सी को आहिस्ता आहिस्ता चलाता हुआ वो मेन बाजार में निकल आया था। सड़क अंधेरे में डूबी हुई थी। दरमियानी रफ्तार से सड़क पर चलने के बाद उसने टैक्सी एक चौड़ी गली में मोड़ ली, जो सीधी 2 तरफा बड़े रोड से जा मिलती थी। बड़े रोड पर आते ही उसने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी और नशे की तरंग में गाना गुनगुनाने लगा। गाड़ी गीली और हमवार सड़क पर उड़े जा रही थी। लुबना के फ्लैट से मील भर पहले ये बूढ़ा दोनों हाथ ऊपर उठाए अचानक ही टैक्सी के सामने आ गया था। नशे के बावजूद कामू ने पेशावरी मुस्तैदी का सबूत देते हुए कमाल होशियारी का मुजाहिरा किया और पूरी कुव्वत से ब्रेक लगाए। गाड़ी भीगी सड़क पर दूर तक फिसलती चली गई। गाड़ी को रुकता देखकर बूढ़ा टैक्सी के करीब आया। बूढ़ा बहुत ज्यादा मजबूर था। यही वजह थी कि वो यूं जान की परवाह किए बगैर टैक्सी के सामने आ रुका था। उसके जवान बेटे ने एक बेवफा लड़की के इश्क में गिरफ्तार होकर कोई जहरीली चीज खा ली थी, जिससे उसकी हालत बहुत खराब थी, और इस खराब मौसम में वो टैक्सी या किसी दूसरी सवारी की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। बूढ़े ने कामू की बेहद मिन्नत समाजत की, उसके पांव तक पकड़े, लेकिन कामू किसी सूरत नहीं माना। वो अरसा 12 साल से टैक्सी चला रहा था। ऐसे कितने ही लोगों से उसका वास्ता पड़ चुका था। साले एक नंबर के फराडिये, वो बुड़बुड़ाया। लुबना के फ्लैट से कुछ फासले पर उसने पार्किंग में दूसरी गाड़ियों के साथ अपनी टैक्सी को लगाया। चारों दरवाजों को मुकफ्फल करके वो बारिश से बचता हुआ
फ्लैटों की बालकोनियों के नीचे चलता हुआ उस बड़े जीने तक पहुंच गया जो फ्लैट के मकीनों के आने जाने का मुश्तरका रास्ता था। जीने की हिफाजती दीवार थामे वो तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर एक नज़र उसने दाएं बाएं देखा और दबे पांव चलता हुआ वो फ्लैट के दरवाजे तक जा पहुंचा। इत्तिलाई घंटी को वक्फे वक्फे से 2-3 बार बजाया और दरवाजे से कान लगाकर अंदर की टो लेने लगा। और फिर ये महसूस करके कि कोई दरवाजे की सिमत आ रहा है, वो दरवाजे से हटकर खड़ा हो गया। कौन है? आवाज़ लुबना ही की थी। मैं हूँ कामू, कामरान शाह। कामू ने दरवाजे के करीब होकर सरगोशी के अंदाज में जवाब दिया। थोड़ी देर तक खामोशी रही, फिर दरवाजे की बालाई और निचली आहिनी कुंडी सरकने की आवाज़ सुनाई दी और फिर दरवाज़ा खुल गया। कामू झट अंदर दाखिल हो गया और सामने पड़े सोफे पर बिछ गया। लुबना ने दरवाज़ा दोबारा मुकफ़ल किया और मुस्कुराती हुई एक अदा से कामू के पहलू में जा बैठी। आज हमारी याद कैसे आ गई भोले बादशाह? लुबना ने पेशावराना अंदाज से कहा। कामू ने उसे अपने और करीब खींच लिया और छेड़छाड़ करते हुए कहा, हमारी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और है ही क्या? कामू के ठंडे ठंडे हाथों ने लुबना के गर्म बदन में बर्फ सी भर दी थी। उफ, कितने ठंडे हो रहे हैं तुम्हारे हाथ, लुबना ने कसमसाते हुए कहा। लो, अभी गर्म हो जाते हैं ये हाथ, तुम्हारे होते हुए ठंड कैसी? ये कहकर उसने तमाम हदें पार करनी चाहिए, लेकिन लुबना ने उसे टोक दिया। नहीं कामू, मेरी तबीयत खराब है, समझा करो। लानत है, सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। कामू उसे छोड़कर खिड़की के पास जा खड़ा हुआ और पर्दा सरकाकर बाहर देखने लगा। अरे तुम तो नाराज हो गए। खैर तुम फिक्र मत करो, ऐसी चीज लाई हूं कि सब भूल जाओगे। ये कहकर लुबना बेडरूम का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। कामू ने खिड़की का पर्दा बराबर किया और सोफे पर बैठ गया। बेडरूम से सरगोशियों की आवाज आ रही थी। करीब था कि कामू उठकर सूरत हाल मालूम करता। लुबना एक खूबसूरत सी लड़की के हमरा बेडरूम से नमूदार हुई। नौजवान लड़की की हालत बता रही थी कि उसे गहरी नींद से उसकी मर्जी के बगैर जगाया गया है। लड़की ने एक नज़र कामू को देखा और खुमार आलूद आवाज में बोली, इस उम्र में भी ये अय्याशियां? कामू एकदम झम सा गया। अभी मेरी उम्र ही क्या है? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं कोई 80 बरस का बूढ़ा हूं। कामू ने कदरे नागवारी से कहा। कमला, ये हमारे कामरान शाह हैं, पुरानी जान पहचान है। और शाह साहब, ये कमला है। लुबना ने दोनों का तारुफ कराते हुए कहा। शाह साहब आपका लिहाज था जो कमला को बेआराम किया। ये तो जिद कर रही थी कि 1500 लूंगी, बड़ी मुश्किल से 1000 पर राजी किया है। और वैसे भी 1000 रुपये आपके लिए क्या हैसियत रखते हैं, क्यों शाह साहब? बिल्कुल बिल्कुल, कामू ने अपने गंदे दांत निकालते हुए जवाब दिया। अच्छा आंटी, मैं अंदर जा रही हूँ, आप इन्हें अंदर भेज दें। कमला ने इतना कहा और एक अदा से इठलाती हुई कमरे में वापस चली गई। ये हरी मिर्च कौन है? कामू ने लुबना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। खुद ही सब कुछ पूछ लेना, लुबना ने कामू का हाथ हटाते हुए कहा। फिर भी कुछ मालूम तो हो, कामू ने दिलचस्पी के साथ पूछा। तुम्हें गोश्त खाने से मतलब है या बकरे की माँ से? जाओ अंदर, बहुत रात हो गई है, मुझे भी नींद आ रही है। और हाँ, पहले 1000 रुपये उसके हाथ पर रख देना, बड़ी जिद्दी लड़की है। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 700 रुपये हैं, कामू ने अपनी जेब में हाथ डालते हुए कहा। ना भाई ना, 1000 रुपये से 1 रुपया कम नहीं चलेगा। बहुत मुश्किलों से तो उसे 1000 रुपये पर मनाया है। फिर मैं क्या करूं, कहाँ से लाऊं? अच्छा तुम ऐसा करो, अपने पल्ले से 300 रुपये दे दो, मैं तुम्हें कल रात तक वापस कर दूंगा। अरे मेरे पास कहाँ, तुम्हारी कसम सिर्फ 100 रुपये हैं, और रकम तो वैसे भी मैं बैंक में रखती हूँ। अब खैर से सुबह होगी तो बैंक जाऊंगी निकलवाने। लुबना के लहजे में झूठ को कामू ने साफ महसूस कर लिया था। वो पेशावर औरतों की रग रग से वाकिफ था। ये औरतें सिर्फ और सिर्फ लेना ही जानती थी, देना नहीं। एक नंबर की कंजूस, लालची और उल्टा। इसका मतलब है मैं वापस चला जाऊं? तो घर से ले आओ, मैं कमला को समझा दूंगी, इंतजार कर लेगी। अब मैं घर जाऊं और फिर वापस आऊं, घर में है भी क्या? बस यही 700 रुपये हैं। भाई आ भी जाओ, मुझे नींद आ रही है। बेडरूम से कमला की आवाज़ उभरी। हाँ बस आ रहे हैं, एक ज़रूरी बात है, लुबना ने बनावटी लहजे में जवाब दिया। सोच क्या रहे हो? जो कुछ करना है जल्दी करो ताकि मैं कमला को जवाब दूं। लुबना ने गुमसुम कामू से सरगोशी की। हाँ हाँ मैं कुछ करता हूँ, कामू ने चौंक कर जवाब दिया। तुम ऐसा करो, उसे जाकर ज़रा समझाओ, मैं अभी आया 20 मिनट में। लुबना का जवाब सुने बगैर कामू ने बैरूनी दरवाजे के बोल्ट खोले और बाहर की जानिब दौड़ लगा दी। एक की बजाय 3-3 सीढ़ियाँ फलांगता वो नीचे जा पहुंचा। टैक्सी में बैठने के बाद निहायत उजलत में उसे स्टार्ट किया।
और टैक्सी को दायरे में इस अंदाज में घुमाया कि टायरों की चरचराहट की आवाज़ ने लुबना को बाहर देखने पर मजबूर कर दिया। उम्मीद तो नहीं है कि बूढ़ा मिल जाएगा। 1 घंटा तो हो चुका है इस बात को गुजरे हुए। वो दाएं बाएं तेज नज़रों से देखता हुआ बड़ी सड़क पर दरमियानी रफ्तार से चला जा रहा था। बारिश मुसलसल हो रही थी। अब वो उस जगह से आगे निकल आया था जहां बूढ़ा उसे टकराया था। अचानक गाड़ी की तेज रोशनी में उसे जरा दूर एक आदमी ठेला धकेलते हुए नजर आया, और जब वो करीब गया तो उसे नजर आया कि ठेले पर एक नौजवान बिल्कुल बेहिसो हरकत पड़ा था। आसमान पर बारिश के साथ जोर की बिजली चमकी तो कामू कुछ देर के लिए सहम सा गया, जबकि फितरतन वो एक बहादुर आदमी था। कामू बिल्कुल नजदीक जा पहुंचा। वही बूढ़ा था जो ठेला धकेल रहा था, जो घंटा भर पहले कामू से अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांग रहा था। कामू ने हैरत से बूढ़े की तरफ देखा और इंजन को बंद किए बगैर बाहर निकल आया। बूढ़ा इंतहाई पुरस्कार अंदाज में बहुत धीमे धीमे ठेले को धकेल रहा था। अरे चाचा, किधर था तू? मैं तो कितनी देर से तुझे तलाश कर रहा था। कामू ने बूढ़े से बनावटी शिकवा किया। बूढ़ा अब रुक चुका था। कामू की नजरें बूढ़े के चेहरे को बगौर देखने की कोशिश कर रही थी, मगर बूढ़े ने अफसोस और रंज के साथ अपना चेहरा नीचे झुकाए रखा। चाचा, मुझे माफ़ करना, मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की। मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ उठाना पड़ी। क्या बताऊं, मेरा अपना मगज काम नहीं कर रहा था। कामू ने बूढ़े को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए कहा। आपका बेटा तो खैरियत से है? चलें से मेरी टैक्सी में बिठाएं, हम फौरन अस्पताल चलते हैं। कामू मुसलसल बोले जा रहा था और बारिश में भी भीग रहा था, मगर शायद अब उसे अपने भीगने की भी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसकी मतलूबा लड़की उसका इंतजार जो कर रही थी, बस उससे दूरी फ़कत 300 रुपये पर थी, जो उसे मिलने ही वाले थे। ये भीगी रात और उस हसीना की भीगी जुल्फें होंगी। और अचानक बूढ़े ने अपनी नज़रें ऊपर उठाई तो कामू को एक झटका सा लगा और उसकी सांसें बेतरतीब होने लगी। बूढ़े की आंखें हकीकत में सुर्ख अंगारा हो रही थी। ऐसा महसूस होता था कि उसकी आंखों में अंगारे दहक रहे हैं। कामू अचानक पीछे पलटा के अपनी टैक्सी में बैठ सके कि बूढ़े का नौजवान लड़का भी उठ बैठा। रात का सन्नाटा, गहरी सियाही और बारिश का शोर, ये तमाम हालात काफ़ी थे किसी भी शख्स को खौफजदा करने के लिए। तू कहाँ जा रहा है? नौजवान ने गैर मरई आवाज़ के साथ कहा तो कामू खौफजदा हो गया। कामू के चेहरे का रंग जर्द पड़ चुका था। उसकी बेतरतीब होती धड़कनें सांस लेने में परेशानी कर रही थी। कामू के मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। तू एक खुदगर्ज आदमी है। ये आवाज़ भी उसी नौजवान की थी जो घंटा भर पहले मर चुका था। कामू के कदम ज़मीन ने इंतहाई मजबूती के साथ पकड़ लिए थे। कामू को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसे फालिज हो गया है। वो अपनी उंगली भी नहीं हिला पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कामू को बूढ़े ने और उसके बेटे ने काबू कर लिया है। कामू आज अपनी इबरतनाक मौत को बहुत करीब से देख रहा था। उसे यकीन हो गया था कि आज उसकी ज़िंदगी का खात्मा होकर रहेगा। कामू को अपनी सारी बदअमालियाँ, अय्याशियाँ याद आ रही थी। अपनी बदतमीजियाँ जो वो लोगों के साथ करता आ रहा था। अपने पेशे से ज़्यादा उसे कोई चीज़ अजीज नहीं थी, और उसने इस पेशे का हमेशा गलत ही इस्तेमाल किया। कभी किसी ज़रूरतमंद को उसकी मंजिल तक पहुंचाया तो भारी मुआवजे के एवज शराब, चर्च जैसा नशा करके उस टैक्सी को चलाया और अपनी रोज़ी को आराम किया। हमें पता था कि तू दोबारा ज़रूर आएगा अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए। अब बूढ़ा बोल रहा था। तू अय्याशी के लिए जिस कोठे पर गया था, हम भी तेरे साथ उस कोठे तक गए थे। कामू हैरान परेशान और खौफजदा कैफियत से दो चार खड़ा बूढ़े की बातें सुन रहा था। बूढ़े का चेहरा बेहद खौफनाक लग रहा था और नौजवान का चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। तूने तो अपनी हवस परस्ती के सामने इंसानी ज़िंदगी को कोई अहमियत नहीं दी। मेरा बाप तेरे सामने गिड़गिड़ाता रहा, तेरे हाथ पांव पकड़ता रहा, मगर तुझे तो एक जिस्म की भूख थी ना। मेरा ये बूढ़ा बाप। नौजवान की आवाज़ बेहद भारी थी, जिसे सिर्फ कामू ही समझ सकता था। अरे तू अगर मुझे फौरी तौर पर अस्पताल ले जाता तो शायद मेरी ज़िंदगी बच जाती, और मैं ये हराम मौत तो नहीं मरता। मरने के बावजूद मुझे सुकून नहीं मिला है, और सुकून मिलेगा भी क्यों, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी का खात्मा खुद अपने हाथों से किया है। मगर अब तू हमारे हाथों मरेगा, क्योंकि तूने एक नहीं 2 जिंदगियां ख़त्म की हैं। जिस बाप का जवान बेटा मरता है तो वो बाप भी मर जाता है। दिल के शदीद दौरे से मेरा बाप भी ख़त्म हो गया, मगर तेरी भूख ख़त्म नहीं हुई। नौजवान के मुंह से गुर्राहट की सी आवाज़ निकल रही थी, और उसके हाथ लंबे और नाखून नोकीले होकर कामू की गर्दन पर अपनी गिरफ्त आहिस्ता आहिस्ता मजबूत करते जा रहे थे। बूढ़े के बाल हवा से उड़ रहे थे और बारिश अब बूंदाबांदी में तब्दील होकर ख़त्म हो रही थी। मैंने तो पाकीज़ा मोहब्बत की थी, लेकिन कल शाम मैंने उसे एक बेहद खूबसूरत लड़के के साथ जब काबिल एतराज़ हालत में देखा तो मैं अपने जज्बात पर काबू न पा सका और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर बैठा।
मैं बुज़दिल था, नामुराद आशिक था। मुझे तो उन दोनों को उसी वक्त वहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए था, मगर मैं मुजरिमों की तरह उल्टे कदमों लौट आया। फिर ये मेरे साथ क्या हुआ? तुम जैसे कमीनों की इस फ़ानी दुनिया में कोई कमी नहीं है। मुझे पता है, मैंने उस लड़की को और उसके आशिक को ऐसी इबरतनाक मौत से हमकिनार किया है कि लोग उनकी मौत को हमेशा याद रखेंगे। और आज तेरी कहानी भी इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। आज की रात अपने पहलू में कई इंसानों को समेटकर ख़त्म होने जा रही है, समझा? नौजवान के हाथों की गिरफ्त कामों की गर्दन पर मजबूत हो रही थी और कामों को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसका दम निकल रहा है। मौत की अजियत के लम्हे कामों पर बीत रहे थे और कामों की आंखें उबल पड़ी थी। जबान लंबी होकर बाहर निकल पड़ी थी और टांगें फालिजदा होकर सिमट गई थी और अब गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी, मगर कामों का सांस सीने में अटका हुआ था और वो मौत का तलबगार हो रहा था कि जल्दी से उसे मौत आए और इस तकलीफ से छुटकारा पा ले। नहीं बेटा, अभी नहीं, बूढ़े ने अपने बेटे से कहा। कामू बेहोशी की हालत में ये आवाज़ सुन रहा था और अब वो बेहोशी से कोमा की हालत में आ गया था, जहां इंसान जिंदगी और मौत के दरमियान अटक कर रह जाता है। सड़क वीरान थी, बारिश मुकम्मल तौर पर थम चुकी थी और सुबह की आमद के आसार नमूदार होने शुरू हो गए थे। कामू की टैक्सी एक दीवार के साथ खड़ी थी। आहिस्ता आहिस्ता लोगों की आमदोरफ्त शुरू हो गई। काफ़ी देर बाद एक शख्स की नज़र कामू की टैक्सी पर पड़ी तो वो हैरान सा टैक्सी के करीब आया और जब उसने स्टीयरिंग सीट पर कामू की ढलकी हुई गर्दन देखी जिससे ताज़ा ताज़ा खून निकल रहा था, वो खौफजदा होकर चीखा और उसने लोगों की तवज्जो उस जानिब मबजूल कराई। थोड़ी देर बाद पुलिस आ चुकी थी और इब्तिदाई कार्रवाई में मसरूफ़ थी। भाई, मैं कुछ देर पहले ही दूसरे मोहल्ले से आ रहा हूँ, वहाँ भी 2 कत्ल हुए हैं। नौजवान लड़की और लड़का दोनों ही काबिल एतराज़ हालत में थे। लड़की का बाप तो सदमे से ही हलाक हो गया। बेचारे ने जब उस हालत में अपनी बेटी को देखा तो उसे फ़ौरन दिल का दौरा पड़ गया और वो बेचारा अपनी जान से गया। पूरा मोहल्ला थू थू कर रहा था उन लोगों पर। किसी को भी उनसे हमदर्दी नहीं थी, बल्कि लोग कह रहे थे कि ऐसे बदकिरदारों का यही इबरतनाक अंजाम होना चाहिए था। इंस्पेक्टर सरफराज एक सिपाही लाल मोहम्मद से ये सारी गुफ्तगू कर रहा था। दूर कोने में बूढ़ा और उसका नौजवान बेटा खड़े थे। अब उनका अगला शिकार यही इंस्पेक्टर सरफराज था, क्योंकि इंस्पेक्टर सरफराज भी कई मासूम लड़कियों की जिंदगियां तबाह कर चुका था और उन्हें अपनी हवस का निशाना बना चुका था। मगर सरफराज इस बात से बेखबर था कि वो भी एक इबरतनाक मौत से हमकिनार होने वाला था। खास एपिसोड की दूसरी कहानी। मेरा नाम नदीम है और मैं आज अपने आप को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझता हूँ, जिसके कदमों में दुनिया की हर आसाइश है। रुपए पैसे की रेल पे यूं हो रही है कि मैं समझ ही नहीं पाता ये दौलत की बरसात कहाँ से हो रही है। जिस काम में हाथ डालता हूँ कामयाबियां मेरे कदम चूमती हैं और लोग हसरत ज़दा होकर मेरी किस्मत पर रश्क करते हैं। मगर चंद साल पहले ऐसा ना था। चंद साल पहले मैं एक ऐसा नौजवान था जो मुफलिसी और बेरोजगारी की वजह से बदतरीन हालात से दो चार होकर हर जगह से मायूस हो चुका था। करीब था कि मैं किसी आला सियासी शख्सियत के दफ्तर के सामने जाकर खुद सूजी कर लेता, मगर उन हालात में मुझे एक फरिश्तानुमा इंसान मिला जिसने मुझे मायूसी की तारीकियों से निकालकर रोशनी से मुनव्वर कर दिया। वो हस्ती मेरे लिए किस कदर अहम है इसका अंदाज़ा आपको मेरी ये रुदात सुनकर होगा। तालीम मुकम्मल करने के बाद मुझे अनथक काविशों के बाद एक दफ्तर में इंतहाई कम तनख्वाह पर मुलाजमत मिली, जिससे गुजारा इंतहाई मुश्किल होता था। मगर मैंने उसे भी गनीमत जाना और पूरी तवज्जो से अपना काम करने लगा। मुझे नहीं मालूम कि दफ्तर के मालिक को मुझसे क्या रंजिश हुई और उसने बिलावजह ही मुझे मुलाजमत से निकाल दिया। ये बात मेरे लिए किसी क़यामत से कम ना थी। मुझे आज भी वो तकलीफ दे मनाजिर याद हैं जब मैंने उस दफ्तर के मालिक के सामने बिलखते हुए मिन्नत समाजत की थी, और यही नहीं बल्कि अपनी अना को रौंद कर उसके आगे हाथ तक जोड़े थे। अपनी नौकरी को बचाने के लिए मैं जो कुछ कर सकता था वो मैंने किया। मगर जब इंसान सफाकी और खुदगर्जी पर उतर आए तो वो शैतान को भी पीछे छोड़ जाता है। उस पर भी किसी बात का असर ना हुआ और उसने मुझे वहां से ज़बरदस्ती निकाल दिया। उस दिन के बाद मैं कई माह तक मुख्तलिफ दफातर के चक्कर काटता रहा, मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। घर में नौबत फाकू तक पहुंच गई थी। तंग आकर मेरे बूढ़े और बीमार वालिद ने बाहर मेहनत मजदूरी शुरू कर दी, और जब वो दिन भर काम करके थके हारे रात को घर लौटते तो मैं उनकी हालत देखकर शर्म से पानी पानी हो जाता और अपनी ज़िंदगी पर लानत और मलामत करने लगता। मेरी ज़िंदगी अजीरन हो चुकी थी। बूढ़े माँ बाप और छोटे बहन भाइयों की परेशानी मुझे किसी पल भी चैन न लेने देती थी। एक शाम मुझे अपना एक करीबी दोस्त मिला जिसने मुझे एक बुजुर्ग के मुतालिक बताया।
اس کا کہنا تھا کہ وہ بزرگ جس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ میں اتنا زیادہ فقیروں پر یقین نہیں رکھتا تھا، کیونکہ کئی فراڈیے لوگ بھی یہ روپ دھار کر لوگوں سے پیسے بٹورتے تھے، مگر دوست کے اصرار پر میں اس کے ساتھ ان بزرگ کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ بزرگ آبادی سے بہت دور ایک ویران جنگل میں قیام پذیر تھے۔ جب میں وہاں پہنچا تو لوگوں کا ایک ہجوم وہاں جمع تھا۔ کتنی عجیب بات تھی، اس ویران جگہ پر بھی لوگ ان کی کرامت سے فیضیاب ہونے کے لیے بڑی تعداد میں آتے تھے۔ میں اس ہجوم سے گزرتا ہوا ان بزرگ کے سامنے بیٹھ گیا۔ ان کی عمر تقریباً 70 سال کے قریب تھی۔ مجھے اس وقت ان کی ہستی سے جو عقیدت محسوس ہو رہی تھی وہ بیان سے باہر ہے۔ اور پھر ایک ایک کر کے سارے لوگ چلے گئے۔ جب وہ میری طرف متوجہ ہوئے تو میں نے انتہائی دکھ سے کہا، میں اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو چکا ہوں۔ شاید میں ہوں ہی بد نصیب، میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر مجھے 2 دن تک کوئی اچھی نوکری نہ ملی تو میں خودکشی کر لوں گا۔ میری بات کے اختتام پر ان بزرگ نے فوراً میری طرف دیکھا۔ ان کی نگاہوں میں میرے لیے ہمدردی اور خفگی کے ملے جلے تاثرات تھے، اور پھر وہ بولے، خبردار، آئندہ کبھی خودکشی کا ارادہ مت کرنا۔ زندگی خدا کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ جو تقوی اور یقین لے کر تم میرے پاس آئے ہو، کیا اس تقوی اور یقین سے تم نے خدا سے کبھی دعا مانگی؟ ان کی بات سن کر میں نے اپنا سر جھکا لیا۔ پھر وہ گویا ہوئے، ہم مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا تو کرتے ہیں، مگر اس اندیشے کے ساتھ کہ یہ دعا خدا نہ جانے قبول ہوگی بھی کہ نہیں۔ اگر مکمل تقوی کے ساتھ دعا کی جائے تو وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ جی، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں حضرت، میں نے تائید میں سر ہلا دیا۔ وہ دوبارہ گویا ہوئے، میں نہیں کہتا کہ میں خدا کا برگزیدہ بندہ ہوں، بلکہ میں تو خود کو بہت گناہ گار سمجھتا ہوں، مگر میں تم سب انسانوں کے لیے جو بھی دعا کرتا ہوں، مجھے یقین ہوتا ہے وہ دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ پھر ان بزرگ نے ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعا فرمائی، اور کیسی انہونی بات تھی کہ اگلے ہی دن مجھے ایک اچھی ملازمت مل گئی۔ میں جس قدر خوش تھا بتا نہیں سکتا۔ اسی خوشی میں نے شکرانے کے نوافل ادا کیے اور ان بزرگ کے لیے کپڑوں کا ایک جوڑا خریدا اور مٹھائی کا ڈبہ لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عقیدت سے ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے سرشار لہجے میں بولا، آپ کی دعا کی وجہ سے مجھے بہت اچھی نوکری مل گئی ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولے، بابا جی، میں یہ کپڑوں کا جوڑا اور مٹھائی کا ڈبہ آپ کے لیے لایا ہوں۔ وہ چیزیں ان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اشارے سے مجھے روکتے ہوئے بولے، مجھے یہ سب نہیں چاہیے بیٹا، تمہارا خلوص اپنی جگہ، میری طرف سے یہ دونوں چیزیں کسی مستحق انسان کو دے دینا۔ میری تم سے بس اتنی گزارش ہے کہ تم جب بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو مجھے ضرور یاد کر لینا اور میری بخشش کے لیے ضرور دعا کرنا۔ میں حیران نگاہوں سے ان کو دیکھنے لگا۔ دوسروں کے لیے دعا مانگ کر ان کی پریشانی دور کرنے والا خدا جانے خود کس پریشانی کا شکار تھے۔ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، مگر آپ تو خود اللہ کے نیک بندے ہیں، بھلا آپ کو کیا کسی کی دعا کی ضرورت ہوگی؟ بزرگ نے میری اس بات پر یوں مجھے دیکھا جیسے میں بہت بڑا احمق ہوں، اور حقیقتاً میری یہ بات احمقانہ ہی تھی۔ پھر اچانک ان کے چہرے پر دکھ اور پریشانی کی ملی جلی کیفیات ابھرنے لگی۔ میں بغور ان کے چہرے پر ظاہر ہونے والے تغیر کو دیکھتا رہا۔ وہ بڑے دکھی لہجے میں بولے، ضروری نہیں کہ اللہ کی شب و روز عبادت کرنے والا قرب الہی حاصل کر لے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں اللہ سے بہت دور ہوں۔ کاش مجھے بخش دیا جائے، میری اس خطا کو معاف کر دیا جائے جس نے میری زندگی کا سکون برباد کر دیا تھا۔ اگر خدا کی یاد میں مصروف نہ رہوں تو بے چینی مجھے پاگل کر دیتی ہے۔ بابا جی، ایسا کیا ہوا ہے آپ سے جو آپ اتنے پریشان ہیں؟ میرے اس سوال پر ان بزرگ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی اور وہ مشکل سے بولے، بیٹا، میں خدا کا وہ گناہ گار بندہ ہوں جس نے خدا کے انتہائی نیک اور برگزیدہ بندے کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ میں نے ان کا اعتماد توڑا، بہت دل دکھایا ان کا۔ ایسا کیا ہوا آپ سے؟ میں نے اپنا سوال دہرایا تو وہ اپنی روداد سنانے لگے۔ آج سے کئی سال پہلے میں تمہاری طرح کا ہی لاوبالی سا نوجوان ہوا کرتا تھا۔ مجھے سیاحت کا بڑا شوق تھا اور صدیوں پرانے کھنڈرات سے مجھے جنون کی حد تک دلچسپی تھی۔ میں جیسے ہی بلوغت کی عمر کو پہنچا اپنے گھر سے نکل گیا۔ شہر شہر گاؤں گاؤں کی سیر کی، جس جگہ جاتا وہیں چھوٹا موٹا کام کر لیتا اور اپنی ضروریات پوری کر لیتا۔ مجھے کسی کی فکر نہیں تھی، کھلے آسمان تلے جہاں جگہ ملتی سو جاتا۔ ایک روز یوں ہی گھومتے پھرتے میں ایک ویران علاقے میں داخل ہو گیا۔ یہ کوئی پہاڑی علاقہ تھا جہاں دور دور تک بڑے قداور اور پہاڑ موجود تھے، مگر انسانی آبادی کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ وہاں میری دلچسپی کے لیے کچھ نہ تھا، اس لیے میں نے واپس پلٹ جانا مناسب سمجھا۔
ابھی میں اپنے اس خیال کو عملی جامہ پہنانے ہی والا تھا کہ اچانک آسمان سرخ ہونے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سرخی تاریکی میں بدلنے لگی۔ بہت شدید طوفان کا امکان تھا۔ میں آسمان کے حالات دیکھ کر پریشان ہو گیا اور کسی پناہ گاہ کی تلاش میں پہاڑوں کی طرف بڑھنے لگا۔ اچانک اس قدر شدید طوفانی آندھی چلی کہ مجھے محسوس ہوا میرا وجود اس آندھی میں سنبھل نہیں پائے گا۔ میں نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا اور گرتا پڑتا ایک پہاڑی ٹیلے کی طرف بھاگا۔ اس پہاڑ میں غار تھا جو اس طوفان سے بچنے کے لیے بہترین پناہ گاہ محسوس ہو رہا تھا۔ میں بھاگتا ہوا غار کے اندر داخل ہوا۔ غار کے اندر مکمل تاریکی اور خاموشی تھی، مگر پھر اچانک ہی اس غار کے اندر روشنی پھیلنے لگی۔ میں نے غور کیا تو اس غار کے اندر سرنگ میں سے آ رہی تھی۔ میں اس سرنگ کی جانب بڑھ گیا اور روشنی میری رہنمائی کرنے لگی۔ وہ سرنگ نما راستہ جیسے ہی ختم ہوا مزید ایک غار آ گیا۔ میں جیسے ہی اس غار میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر حیرت اور خوشی کے مارے اچھل پڑا، کیونکہ غار میں سونے کی اینٹوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اس سونے کی چمکتی ہوئی روشنی سے گویا میری آنکھیں چندیا سی گئی تھی۔ میں بے قابو ہو کر اس سونے پر ٹوٹ پڑا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ اس کا نتیجہ اس قدر بھیانک ہوگا۔ میں نے جیسے ہی سونے کی اینٹوں کو چھونا چاہا، کوئی چیز آ کر میری گردن کے ساتھ لپٹ گئی اور میرے منہ سے چیخ نکل گئی اور میں بدحواس ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اچانک اس کا منہ میرے سامنے آیا تو میری آنکھیں پھٹنے کی حد تک پھیل گئیں۔ وہ ایک خوفناک سانپ تھا جو اپنی سرخ آنکھوں سے بڑے غضبناک انداز سے مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اس سانپ کی مضبوط گرفت سے اپنی گردن چھڑانے لگا، مگر اس کی گرفت سے چھٹکارا پانا میرے بس سے باہر تھا۔ وہ پلک جھپکتے ہی میرے گردن کی ہڈیاں توڑ سکتا تھا۔ یہ اپنے خطرناک پھن سے مجھے ڈس سکتا تھا۔ مجھے اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ میں نے آ جانے والے اذیتناک لمحات کے لیے خود کو تیار کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اچانک عجیب بات ہوئی۔ وہ سانپ جھٹکے سے میری گردن سے الگ ہو گیا اور پھنکارتا ہوا یوں میری نظروں سے اوجھل ہو گیا جیسے وہاں کبھی موجود ہی نہیں تھا۔ میں اپنی گردن سہلاتا ہوا زمین پر بیٹھ گیا اور اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کرنے لگا۔ چند لمحے پہلے جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا وہ غیر یقینی تھا۔ میں سر جھکائے خود پر بیتنے والے حالات پر غور کرنے لگا۔ اس خطرناک زہریلے سانپ کا حملہ اس قدر اچانک ہوا تھا کہ میں سنبھل نہیں پایا تھا اور اس کی خوفناک گرفت میں ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ وہ مجھے مار ہی ڈالتا، مگر پتہ نہیں کیوں اس نے ایسا نہ کیا۔ آخر کس نے اسے ایسا کرنے سے روکا؟ جیسے ہی یہ سوال میرے دماغ میں ابھرا، میرے کانوں میں بالکل دھیمی اور ہلکی آواز گونجنے لگی، جیسے کوئی موہی منہ میں کچھ پڑ رہا ہو۔ جیسے ہی مجھے اس بات کا احساس ہوا، میں نے فوراً سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو ایک بے حد نورانی چہرے والے بزرگ جائے نماز پر بیٹھے ورد الہی میں مشغول تھے۔ ان کے چہرے سے روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی تھی، اس قدر روشن اور خوبصورت کرنیں کہ جن کے سامنے اس سونے کی چمک بھی مان پڑ گئی تھی۔ بلا شبہ یہ وہی روشنی تھی جس کی رہنمائی میں اس غار تک پہنچا تھا۔ میں بے حد حیران ہوا اور فوراً اٹھ کر بزرگ کی دائیں جانب بیٹھ گیا۔ یہاں کیوں آئے ہو تم؟ تھوڑی دیر بعد ان بزرگ کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ وہ آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے، مگر ان کو میری موجودگی کا اندازہ تھا۔ میں بھٹک گیا تھا، طوفان سے بچنے کے لیے یہاں پناہ ڈھونڈنے آ نکلا تھا۔ میں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اب طوفان ٹل چکا ہے، جاؤ اور یہاں واپس کبھی لوٹ کر مت آنا۔ ان بزرگ نے سپاٹ لہجے میں کہا، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ میں نہایت ادب سے بولا، بولو۔ اس بار ان کے لہجے میں نرمی تھی۔ میں غریب انسان ہوں، یہاں بہت سا سونا پڑا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اس میں سے کچھ اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ میں نے ڈرتے ہوئے انداز سے پوچھا تو وہ بولے، حقیقی غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہوتی۔ جب ایمان کی دولت انسان کو حاصل ہو جائے تو وہ دنیا کا سب سے امیر انسان بن جاتا ہے۔ اس انسان کو کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ دنیا کے سب پوشیدہ خزانے سمٹ کر اس کے قدموں میں آ جاتے ہیں، مگر اس انسان کو سوائے اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کے علاوہ سب بیکار لگتا ہے، کیونکہ اس کا دل لالچ اور ہوس سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں، مجھے اجازت دیں گے کچھ سونے کو ساتھ لے جانے کی؟ میں ان کی اس قدر خوبصورت باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ وہ بزرگ گویا ہوئے، یہاں سے صرف تم 5 سونے کی اینٹیں لے جا سکتے ہو، مگر یہ جو سامنے سونا پڑا ہے اس میں سے نہیں۔ تمہیں واپس اسی غار میں جانا ہوگا جس سے گزر کر تم یہاں آئے ہو۔ میں بڑا خوش ہوا اور اپنا سفری تھیلا اٹھا کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اسی غار میں پہنچ گیا جس میں طوفان سے بچنے کے لیے آیا تھا۔ اس وقت اس غار میں تاریکی تھی، مگر اب وہ غار مکمل روشن تھا۔ وہ کیسی روشنی تھی میں کچھ نہ سمجھ سکا، اور اس وقت مجھے کسی اور چیز پر غور کرنے کی فرصت ہی کہاں تھی۔ میرے سر پر تو لالچ کا بھوت سوار تھا، مجھے کسی اور چیز کا ہوش ہی کہاں تھا۔ اس غار میں بے شمار سونے کی اینٹوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اتنا سونا میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔
سب کچھ ایک خواب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنا یہ وہم دور کرنے کے لیے میں نے خود کو 2-3 بار چٹکی بھی کاٹی۔ میں نے فوراً اپنا سفری بیگ سامنے رکھا اور سونے کی 5 اینٹیں اٹھا کر اس میں ڈال دی، اور جیسے ہی میں اس غار سے نکلنے کے لیے آگے بڑھا، ایک شیطانی خیال نے گویا میرے قدموں کو جگڑ لیا۔ وہ بزرگ تو دوسرے غار میں اپنی عبادت میں مگن ہے اور یہاں کوئی میرے علاوہ نہیں، تو کیوں نہ مزید سونا اپنے تھیلے میں ڈال لوں، کسی کو کیا پتہ چلے گا۔ مگر وہ سانپ کا خیال آتے ہی میں نے خوفزدہ انداز سے چاروں طرف دیکھا، مگر اس سانپ کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ اپنی اچھی طرح تسلی کرنے کے بعد میں دوبارہ سونے کی اینٹوں کی طرف بڑھا، اور جیسے ہی میں نے ایک اینٹ کو اٹھایا تو وہ سونے کی اینٹ میرے ہاتھ لگتے ہی آگ کا جلتا ہوا انگارہ بن گئی، اور بے ساختہ میرے منہ سے بڑی دلخراش چیخ نکلنے لگی۔ میں نے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے اس انگارے کو نیچے پھینکنا چاہا، مگر وہ انگارہ تو گویا میرے ہاتھ سے چمٹ گیا تھا۔ میں متواتر چیختے ہوئے زمین پر گر گیا اور اس انگارے والے ہاتھ کو پکڑے زمین پر ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ اسی دوران وہ بزرگ اچانک میری آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ میں نے کہا تھا صرف 5 اینٹیں اٹھانا، یہاں سے دیکھ لیا اپنی لالچ اور کسی دوسرے کے اعتماد کو دھوکہ دینے کا نتیجہ۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں خدا کی عبادت میں مشغول ہوں؟ تو مجھے دنیا کی کچھ خبر نہیں، مگر تم لوگ نہیں جانتے، جو شخص خدا کی یاد میں غرق ہوتا ہے، خدا اس کو ایسا فہم عطا کرتا ہے جن کو سمجھنے کا تم جیسے انسان کچھ شعور نہیں رکھتے۔ بابا جی مجھے معاف کر دیں، خدا را مجھے معاف کر دیں، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، میں شدید تکلیف میں روتے ہوئے بولا۔ ان بزرگ نے منہ میں کچھ پڑھ کر جیسے ہی میرے ہاتھ پر پھونک ماری، وہ آگ کا انگارہ فوراً میرے ہاتھ پر سے غائب ہو گیا اور شدید تکلیف اور جلن بھی ختم ہو گئی۔ میں روتے ہوئے ان کے قدموں میں گر گیا۔ اب کوئی فائدہ نہیں نوجوان، لالچ میں آ کر تم نے سب کچھ کھو دیا۔ اگر تم میری بتائی ہوئی ہدایت پر عمل کرتے تو یہ سب خزانہ تمہارا ہوتا، مگر افسوس تم نے شیطان کی پیروی کی۔ میں روتے ہوئے گڑ گڑایا، بابا جی مجھے معاف کر دیں، مجھے اپنے دستے فیض میں لے لیں۔ مگر میں اپنا اعتماد کھو چکا تھا اور اپنے اندر سر اٹھانے والے شیطان پر قابو نہ پا سکا تھا۔ وہ بزرگ اور سونا پلک جھپکتے ہی یوں میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہوئے جیسے وہاں کبھی تھے ہی نہیں۔ پھر اس روز کے بعد وہ بزرگ مجھے کبھی دوبارہ نظر نہیں آئے۔ اس واقعے کے بعد میرا اس دنیا سے دل بالکل اچاٹ ہو چکا تھا، کہیں میرا دل نہیں لگتا تھا۔ اپنے اندر کی بے چینی ختم کرنے کے لیے میں نے باقاعدگی سے نماز پنجگانہ پڑھنا شروع کر دی، تو گویا دل کو سکون ملنا شروع ہو گیا۔ اسی سکون میں ہر لمحے رہنے کے لیے میں نے زیادہ سے زیادہ خود کو ذکر الہی میں مشغول کر لیا۔ مگر جب بھی ان بزرگ کا دل میں خیال آتا ہے تو میں ندامت میں ڈوب جاتا ہوں۔ کاش وہ بزرگ مجھے پھر مل جاتے تو میں ان سے معافی مانگ سکتا۔ مجھ سے جو خطا ہوئی یہی سوچ کر کانپتا ہوں، خدا مجھے بخشے گا کہ نہیں۔ وہ بزرگ چپ ہوئے اور اپنی آنکھوں میں اترنے والی نمی کو صاف کرنے لگے، مگر میں چپ رہا۔ میرے پاس ان کے لیے کہنے کو کچھ نہ تھا، مگر میں ان کے لیے خدا سے دعا میں معافی کی درخواست ضرور کر سکتا تھا۔ میں نے یہی کیا اور مسلسل کئی روز تک ان بزرگ کے لیے دعا کرتا رہا۔ پھر ایک دن مجھے پتہ چلا کہ ان بزرگ کا انتقال ہو چکا ہے۔ مجھے بے حد دکھ اور افسوس ہوا، یوں لگا جیسے میرا اپنا بہت قریبی اس دنیا سے چلا گیا ہو۔ میں نے مشکل سے خود کو سنبھالا اور ان بزرگ کے جنازے میں شریک ہوا۔ جنازے میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ شریک تھے، اور کتنی عجیب بات تھی، ان بزرگ کی میت سے اٹھنے والی مسحور کن خوشبو نے وہاں موجود ہر شخص کی سانسوں کو معطر کر دیا تھا۔ اس روز شدید گرمی تھی، مگر پھر اچانک ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ یقیناً آسمان بھی ان کی موت پر سوگوار تھا۔ ان بزرگ کا مزار تعمیر کیا گیا، اور آج بھی اس مزار سے اٹھنے والی خوشبو دور دور تک محسوس ہوتی ہے، اور جو لوگ بھی ان کے مزار پر دعائیں مانگنے آتے ہیں وہ لازمی قبول ہوتی ہیں۔ جس شخص کے اتنے عقیدت مند ہوں اور خدا اس کے ذریعے اپنی مخلوق کو اپنی رحمت سے نواز رہا ہو، وہ شخص کیسے بخشا نہیں گیا ہوگا۔ مجھے یقین ہے پہاڑ کے غار میں ملنے والے ان بزرگ نے ان کو بہت پہلے ہی معاف کر دیا ہوگا، تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ہدایت اور رحمت سے نوازا تھا اور اس قدر زیادہ عزت بخشی تھی۔ خاص ایپیسوڈ کی تیسری کہانی۔ خدا بخش گاؤں کی مسجد میں امام تھا۔ وہیں اس نے ایک مدرسہ کھول رکھا تھا جہاں دن میں چھوٹے بچے اس سے قرآن مجید پڑھنے آتے تھے۔ اسی طرح وہ اپنی روزی رزق سے بے نیاز قناعت کی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ مالدار نہ تھا، مگر اس کے چاروں بچے اور بیوی اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ اس کی زندگی میں روزانہ کچھ ایسی تلخ گھڑیاں بھی آتی تھی کہ وہ زندگی سے بیزار سا ہو جاتا۔ جب بچے سو جاتے اور آنے جانے والوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا تو وہ اور اس کی بیوی آپس میں باتیں کیا کرتے۔ کچھ دیر گزرتی کہ اس کی بیوی غربت کا رونا رونے لگتی۔
خدا بخش وہ زور سے کہتی، گاؤں میں آپ سے کم علم رکھنے والے اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور عزت سے زندگی بسر کر رہے ہیں، مگر ہم ہیں کہ ذلت اور غربت کے اسیر ہیں۔ خدا بخش سوچنے لگتا کہ کیا کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ مسجد مدرسہ چھوڑ کر زمینداری کرنے لگوں اور زمینداروں کی طرح عشق کی زندگی بسر کرنے لگوں۔ وہ اکثر بیوی سے ایسی باتیں کرتا، مگر پھر کچھ دیر بعد خاموش سا ہو جاتا۔ تارا، وہ اکثر اسے کہتا، اللہ تعالیٰ نے اچھی خاصی آمدنی دی ہوئی ہے، میرا پیشہ شریفانہ ہے اور اپنے علم کی وجہ سے گاؤں میں بڑی عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ تو دے رکھا ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ اس کے باوجود بیوی کے رات دن کے تانوں نے اسے زندگی سے کچھ مایوس سا کر دیا تھا۔ وہ تمنا کرنے لگا، کاش اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان سے سونا برسا دے تاکہ وہ بھی زمینوں اور باغوں کا مالک بن جائے۔ خدا بخش نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ شب قدر سال میں ایک بار ضرور آتی ہے اور اس میں ہر وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک میں وہ ہر رات کو رزق کی فراوانی کے لیے دعائیں مانگنے لگا تاکہ اس کی دعا کو شب قدر نصیب ہو جائے اور اس طرح اس کی دعا قبول ہو جائے۔ ایک رات جب اس کی بیوی نے اسے بہت تنگ کیا تو وہ اداس سا ہو گیا۔ اس نے سونا چاہا تو سو بھی نہ سکا۔ وہ بستر سے اٹھا اور گھر سے باہر جنگل کی طرف چل نکلا۔ وہ رات کی تاریکی میں چلا جا رہا تھا اور آسمان کی طرف منہ کیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہا تھا کہ اس کی دعا قبول ہو جائے، اور پھر شب قدر کی رات اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی طرف ایک نور دیکھا، ایک فرشتہ آسمان سے اترتے دیکھا جو نہایت شیریں آواز میں کہہ رہا تھا، یہ 3 شیشے کی گولیاں لے، جب کبھی ان میں سے تو ایک شیشے کی گولی آسمان کی طرف پھینک کر دعا کرے گا، فوراً ہی تیری دعا قبول ہوگی، اور صرف تیری 3 ہی دعائیں قبول ہوں گی، اس سے زیادہ کی تو امید نہ رکھنا۔ خدا بخش کے لیے یہ معاملہ بڑا ہی غور طلب تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ 3 دعائیں کیا ہونی چاہیے۔ اس نے مضبوطی سے 3 شیشے کی گولیاں اپنے ہاتھ میں دبا لیں۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ ان گولیوں سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کسی کو نہ پایا۔ اگر یہ 3 گولیاں اس کے ہاتھ میں نہ ہوتی تو وہ اسے خواب سمجھتا۔ آہستہ آہستہ اس کے دل سے خوف دور ہونے لگا اور وہ سمجھ گیا کہ خدا کی رحمت کو اس نے پا لیا ہے۔ وہ فوراً گھر کی طرف لوٹا۔ اس نے صبح کا بھی انتظار نہ کیا، بیوی کو جگا کر اسے سارا واقعہ سنایا اور شیشے کی گولیاں اسے دکھانے لگا۔ وہ اپنی دعا کے قبول ہو جانے کے نشے میں چور تھا۔ تارا، وہ بیوی سے بولا، اب مانگ جو مانگنا ہے، تیری ہر خواہش پوری کروں گا۔ جب اس کی بیوی کو اس عجیب واقعے سے کچھ سکون ہوا تو اس نے سب سے پہلے آئینہ دیکھا۔ اس کا چہرہ آئینے میں جھریوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ غور سے آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھنے لگی جیسے اس نے آج پہلی بار آئینہ دیکھا ہو۔ وہ ایک لمحے کے لیے آئینے کے سامنے کھڑی رہی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ مکان، جائیداد اور باغوں کی آرزو بھول گئی ہو۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اسے مال و جائیداد کی اتنی ضرورت نہیں جتنی حسن و شباب کی ضرورت ہے۔ خدا بخش، وہ ایک دم اپنے شوہر سے بولی، ہم باغ اور زمین کے بارے میں بعد میں سوچیں گے، آپ صرف 3 ہی دعائیں مانگ سکتے ہیں، اس لیے آپ سب سے پہلے یہ دعا مانگیے کہ صبح ہونے سے پہلے میں اس دنیا کی حسین ترین عورت بن جاؤں، کیونکہ جو شخص زمینوں اور باغوں کا مالک ہوا اس کی بیوی بھی حسین ہونی چاہیے نا، کہ نہ کہ اس کے چہرے پر جھریوں کا جال ہو۔ جاؤ ابھی فوراً یہ دعا مانگو۔ خدا بخش باہر نکلا اور جنگل کا رخ کیا اور آسمان کی طرف ایک شیشے کی گولی اچھالتے ہوئے دعا کرنے لگا کہ اس کی بیوی دنیا کی حسین ترین عورت بن جائے۔ یہ دعا مانگ کر خدا بخش خاموشی سے سر جھکائے اپنے گھر کی طرف لوٹا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ دنیا کی حسین ترین عورت کا شوہر بن جائے گا، مگر اس نے اس بارے میں جلد بازی تو نہیں کی اور اس کے انجام کے بارے میں غور نہیں کیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے ہر قسم کے وسوسوں کو دل سے دور کیا اور خوشی خوشی گھر کی طرف لوٹ آیا۔ صبح ہوتے ہی دنیا کی حسین ترین عورت اپنے بستر سے اٹھی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے ساحرانہ حسن کا تماشا دیکھنے لگی۔ وہ بڑی دیر تک آئینے کے سامنے کھڑی رہی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ دنیا کی ملکہ حسن بن چکی ہے تو اپنے اچھے سے کپڑوں کو تلاش کرنے لگی، مگر اسے ان کپڑوں میں سے کوئی جوڑا پسند نہ آیا۔ وہ سوچنے لگی، آج مجھے سب سے پہلے شہر جا کر اپنے لیے اچھے سے کپڑے لانے چاہیے۔ جو کچھ روپیہ پیسہ تھا وہ لے کر شہر کی طرف چل پڑی۔ جب خدا بخش سو کر اٹھا تو دیکھا کہ بیوی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ گھر کا کونا کونا چھان مارا مگر وہ نہ ملی۔ وہ سوچنے لگا کہ بیوی تو ہاتھ سے گئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ رات کی دعا کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا، مگر وہ جانتا بھی تھا کہ اس کی بیوی بڑی پاک دامن ہے، کبھی غلط قدم نہیں اٹھا سکتی۔ پھر بھی وہ سخت حیران تھا کہ یہ کیا ہوا، بیوی کہاں گئی اور کیوں گئی ہے۔ خدا بخش کا دل بڑا بے چین تھا۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر ایک کتاب اٹھا کر پڑھنے لگا۔ آنسوؤں کی بارش میں اسے کچھ بھی دکھائی نہ دیتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب آنسو رکے تو اس نے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ کتاب میں لکھا تھا،
اگر تمہیں غیب کا علم ہوتا تو تم تقدیر کے فیصلے کو ہی پسند کرتے۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو مڑ آئے۔ وہ اس سے آگے کچھ نہ پڑھ سکا۔ اس کے دماغ میں چکر آ رہے تھے۔ کاش وہ تقدیر پر شاکر رہتا اور ایک غیبی معاملے کے پیچھے نہ پڑتا جس کا اسے انجام تک معلوم نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر تک اپنے آپ کو کوستا رہا، پھر دل ہی دل میں کہنے لگا، افسوس کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو چھوڑ دیا اور لالچ میں چھلانگ لگا دی جس کا انجام ندامت ہے۔ ساتھ والے کمرے سے چاروں بچوں کے کھیلنے کودنے کی آواز آئی تو وہ اپنی گہری سوچوں سے بیدار ہو گیا۔ اس نے آنسو پونچھے اور بچوں کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگا۔ بابا، امی کہاں ہیں؟ ایک بچہ بولا۔ وہ کسی کام سے گئی ہیں، ابھی آتی ہوں گی بچے، اس نے بچے کو جواب دیا۔ بچے ناشتہ کر کے فارغ ہوئے تو سب مدرسے کی طرف چل پڑے۔ اب وہ گھر میں تنہا تھا اور پھر اپنے غموں میں ڈوب گیا کہ تارا کہاں گئی، ابھی تک نہیں آئی۔ کچھ دیر بعد سبزی کے لیے پیسے تلاش کرنے لگا تو چند پیسوں کے اسے گھر میں کچھ نہ ملا۔ وہ افسردہ سا ہو کر ایک کونے میں بیٹھ کر سوچنے لگا۔ دوپہر کے بعد اچانک گھر کا دروازہ کھلا اور اس کی بیوی ایک دم اندر آئی۔ گھر میں داخل ہوتے اس نے برقع اتارا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اپنے نئے کپڑوں اور زیورات کو دیکھنے لگی جنہیں وہ شہر سے خرید کر لائی تھی۔ خدا بخش کی بیوی پر نظر پڑی تو وہ سب کچھ سمجھ گیا۔ جب وہ قیمتی لباس پہن کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ خدا بخش، تارا مسکرا کر بولی، آج سے آپ ملکہ حسن کے شوہر بن گئے ہیں، اور ہاں، آپ نے میرے جوڑے کی تعریف نہیں کی، نہ میرے زیورات کی داد دی۔ بھائی خوبصورت جوڑا ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، آج تم نے نہ ناشتہ کیا نہ جھاڑو دی، کیا بات ہے؟ اوے بڈھے، وہ اس کی بات کاٹ کر چیخ کر بولی، یہ نرم و نازک ہاتھ کوئی برتن دھونے کے لیے ہیں؟ جا کہیں سے کوئی کام والی نوکرانی لے آ۔ افسوس تو نے اس حسن کی قدر نہیں کی۔ یہ جسم نرم و نازک گدوں کے لیے ہے یا تیری روٹیاں پکانے کے لیے ہے؟ یہ سن کر خدا بخش کا دل غم سے بھر گیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ بیوی اپنے حسن اور زیورات کو آئینے میں دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے سمجھانا چاہا تو چڑ گئی۔ جس دن اس بڈھے سے میری شادی ہوئی تھی اسی دن میری قسمت پھوٹ گئی تھی۔ یہ حسن تو نوابوں کے شایان شان تھا، نہ کہ مسجد کے مولوی کی جو کتاب اور مسجد مدرسے کے درمیان زندگی گزارتا ہے۔ خدا بخش بیوی کی یہ الفاظ سن کر حیران سا رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ سب کچھ اس دعا کا کرشمہ ہے۔ اگر میں دعا نہ کرتا تو یہ دنیا کی عام عورتوں کی طرح ہوتی اور اسے کوئی بھی نہ جانتا۔ کیا ایک متقی پرہیزگار ہزار نوابوں سے بہتر نہیں ہوتا؟ او بدصورت بڈھے، وہ اس کی سوچوں کا تانا توڑ کر بولی، میرے حسن و جمال کو تیری خدمت گزاری کھا گئی ہے۔ روٹیاں پکاتے پکاتے میری ساری خوبصورتی ختم ہو گئی۔ ہائے میں مر جاؤں، میرے ماں باپ نے کس بد نصیب کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دیا تھا۔ خدا بخش نے دیکھا کہ بیوی کو حسن کے ساتھ ساتھ تیز زبان بھی مل گئی تھی جو پہلے کبھی نہ تھی۔ میں جب اپنے ماں باپ کے گھر سے آئی تھی تو کتنی حسین تھی۔ وہ دوبارہ بولی، اس مولوی نے میری صحت اور جوانی کو گھن لگا دیا ہے۔ رات دن خدمت کرتے کرتے تھک گئی ہوں، اور پھر جب اللہ نے مجھے صبر کا پھل دیا تو اس نے میری پھر بھی کچھ قدر نہیں کی۔ کم بخت جل گیا ہے میرے حسن سے، کہتا ہے روٹی پکا، برتن دھو۔ کبھی یہ برتن میرا پیچھا چھوڑیں گے بھی یا نہیں، یا میں ساری زندگی برتن ہی مانجتی رہوں گی؟ اسے شرم بھی تو نہیں آتی ایسی بات کہتے ہوئے؟ ایسے حسین ہاتھ برتن مانجنے کے لیے ہیں؟ نہ بابا نہ، یہ کام اب مجھ سے نہیں ہوتے۔ کبھی تو سوچ سمجھ کر بات کر لیا کر مولوی، یا ساری عمر بے وقوفی رہے گا؟ مگر تیری عقل کو تو مدرسے کے لڑکے چٹ کر گئے ہیں۔ کہیں سے کوئی ملازم رکھ لے، ورنہ گھر کا سارا کام خود کر۔ میرا دل بھر گیا ہے کاموں سے۔ کیا مجھے ساری زندگی کبھی آرام نصیب نہیں ہوگا؟ ساری عمر میں ایک دن خوشی کا آیا تو نے خوش نہیں ہونے دیا۔ طرح طرح کی باتیں۔ ارے کچھ تو میرا خیال کر، ہر وقت ٹر ہی کیے چلا جاتا ہے۔ خدا جانے کس بلا کا دماغ ہے تیرا، بس بھونکے ہی چلا جاتا ہے۔ خدا بخش نے سوچا، بیوی تو آج سے گئی۔ وہ دعا کرنے پر بہت پچھتایا۔ اب اس کے اندر شدید جذبہ انتقام پیدا ہو چکا تھا۔ وہ بیوی کی زبان درازی کا جواب دینا چاہتا تھا، ایسا جواب جسے وہ تمام عمر یاد رکھے۔ دماغ خراب ہو گیا اس کا، کیسی کیسی باتیں کرتی ہے۔ ایک دو دن میں اتنی زبان دراز ہو گئی، خدا کی پناہ، آگے نہ جانے کتنا ظلم ڈھائے گی۔ میں بے وقوف تھا جو سوچے سمجھے بغیر تیرے کہنے میں آ گیا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، عورت ذات بے وفا ہوتی ہے۔ ہوا کو بدلتے دیر لگتی ہے لیکن عورت کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ مجھے تارا تجھ سے ایسی توقع نہیں تھی۔ مجھے تیری یہ حسین صورت زہر لگتی ہے۔ خدا تیرے حسن و شباب کو غارت کرے۔ یاد رکھ بے وقوف عورت، میں تجھے دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دوں گا۔ ایک تو جرم کرتی ہے، اوپر سے غلط باتیں بھی کرتی ہے۔ خدا سے ڈر، مجھے بڈھا بدصورت کہتے ہوئے تجھے شرم نہ آئی؟ داد تیری لعنت کی ماری، میں تو تیرا مجازی خدا ہوں، مگر تو میری قدر کیا جانے۔
مال و دولت پر جان دیتی ہے، شرافت کو نہیں پہچانتی، نیکی کی قیمت کو نہیں سمجھتی۔ بے شرم عورت، کل تجھے معلوم ہو جائے گا۔ خدا بخش کے سامنے سوائے اس کے کوئی اور راستہ نہ تھا۔ اس نے جنگل کی طرف جاتے ہوئے شیشے کی دوسری گولی آسمان کی طرف اچھالی اور یہ دعا کی کہ اس کی سرکش بیوی گائے بن جائے۔ اب وہ سکون سے تھا۔ دوسرے دن اس نے شیشے کی گولی آسمان کی طرف اچھال کر دعا کی کہ میری بیوی گائے بن جائے۔ دعا کر کے جب وہ واپس آیا تو گھر میں سکون دیکھا۔ بیوی خاموشی سے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اچانک اسے نیند آ گئی۔ صبح ہوئی تو وہ سب سے پہلے اٹھا، بیوی کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ گائے جیسا بنا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور چپکے سے باہر نکل گیا۔ وہ چلتے چلتے شہر جا پہنچا۔ وہاں کے بازاروں میں وہ گھومنے پھرنے لگا۔ شام ہوتے ہی اپنے گاؤں کی طرف چل پڑا اور گھر آ گیا۔ بچے ڈر رہے تھے، چلا رہے تھے۔ وہ جیسے ہی اپنی کرسی پر بیٹھا تو اس کی بیوی اس کے قدموں میں گر گئی اور اپنے آنسوؤں سے اس کے پاؤں دھونے لگی۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ انسانوں کی طرح بولے، مگر اس کے گلے سے گائے جیسے ڈگرانے کی آواز نکلتی تھی۔ اس کے کانوں میں سونے کی بالیاں اسی طرح آویزاں تھیں اور اس کے سرخ کپڑے بھی اسی طرح اس کے جسم پر تھے۔ خدا بخش دیکھ کر ہنسنے لگا، مگر اس کے چاروں بچے روتے ہوئے آئے اور اس کے ہاتھ چومنے لگے اور ماں کے گناہوں کی بخشش کا اصرار کرنے لگے۔ بابا، کل تو امی نہایت حسین تھی اور آج ایسی کیسے ہو گئی؟ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ان کے گناہوں کو بخش دیں۔ وہ چاہے اتنی حسین نہ رہیں، مگر جیسے پہلے تھی ویسے ہی ہو جائیں، سب سے بڑا بچہ بولا۔ اس کی بیوی چیخنے لگی اور اپنا سر زور زور سے ہلانے لگی اور خدا بخش کی جیب کی طرف اشارہ کرنے لگی جس میں ایک تیسری شیشے کی گولی پڑی تھی۔ اب آخری شیشے کی گولی اچھالنے کا وقت آن پہنچا تھا۔ خدا بخش نے اپنے بچوں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور ان سے وعدہ کیا کہ وہ کوشش کرے گا۔ اب سب سو جاؤ اور صبح ہوتے ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ رات ہوتے ہی خدا بخش جنگل کی طرف گیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو چاند مسکراتا ہوا نظر آیا۔ اس نے اپنی آخری شیشے کی گولی آسمان کی طرف اچھال کر دعا کی کہ بیوی ویسی ہو جائے جیسے پہلے تھی اور گھر کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں۔ پھر خدا بخش کے گھر کے حالات ٹھیک ہو گئے۔ اس کی بیوی نے زبان درازی چھوڑ دی۔ گھر کا ماحول پرسکون ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد خدا بخش نے اپنے گھر کے دروازے پر ایک تختے کے اوپر لکھ دیا، اگر تمہیں غیب کا علم ہوتا تو تم تقدیر کے فیصلوں کو ہی پسند کرتے۔ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے اور وہی سب کے دلوں کا بھید اور راز جانتا ہے۔ اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ وہی غفور و رحیم ہے، باقی سب فانی ہے۔ دوستو، کہانی کے آخر میں آپ کی گزارشات پر آپ کے نام۔ تو پہلا نام ہے ربیتا شاہ ممبئی سے، محمد سلمان صاحب ہیں روکڑی انڈیا سے، عبد المتین صاحب ہیں ممبئی سے، عالم صاحب ہیں ناگ پاڑا صورتی محلہ ممبئی سے، علی معظم صاحب ہیں منڈی بہاؤدین پاکستان سے، محمد ابراہیم صاحب ہیں کارگل لداخ سے، شکیل ناز صاحب ہیں، شہر کا نام نہیں لکھا، عمران صاحب ہیں بارہمولہ کشمیر سے، فیصل حسن صاحب ہیں آزاد کشمیر سے، محمد عثمان دودا صاحب جموں سے، محمد شاویز صاحب غازی آباد لونی سے، محمد ریحان صاحب ہیں ممبئی سے، محمد زبیر صاحب ہیں لکھنؤ سے، ہیرا منیر صاحبہ ہیں کراچی سے، محمد گلفام صاحب لدھیانہ سے، یاسین علی صاحب ہیں رامپور سے اور محمد ریحان صاحب بگلا پور سے۔ آپ کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اردو گیلیکسی کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔